الف اللہ چمبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریم المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بڑے اہم ہیں اور بہت زیادہ ہیں، اللہ کرے کہ یہ سارے ہم شامل کر پائیں اس میں۔ محمد سلیم سب انسپیکٹر ہیں لاہور سے۔ اولیاء اللہ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک ہی ولی اللہ کو مختلف لوگوں نے مختلف جگہ پر ایک ہی وقت میں مشاہدہ کیا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے اصطلاح تصوف میں تعدد امثال کے، ٹھیک ہے، تعدد امثال یعنی ایک بندے کی متعدد مثالیں۔ صحیح۔ یہ اس بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، اچھا، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ وہ جہاں ضرورت سمجھتا ہے کہ اس سے یہ خدمت لی جائے تو وہاں اس کی صورت مثالی، جس کی آج آپ ایک نمونہ تصویر دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کی کتنی تصویریں کہاں کہاں لگا دی ہیں۔ بالکل ٹھیک بات۔ تو تصویر تو ایک جامد ساکن چیز ہوتی ہے، وہ صورت مثالی ویسی نظر آتی ہے جیسا بندہ ہے، بات کرتا ہے، حرکت کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ اللہ کریم کے اختیار میں ہے کہ جب وہ چاہتا ہے کسی کی اس کے ذریعے رہنمائی کرے، یا کسی کو کسی مصیبت سے بچائے، یا کسی پر مہربانی کرے، تو اس سے اس کی مثال وہاں نظر آ جاتی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے۔ صحیح۔ اسے کہتے ہیں تعدد امثال، یعنی متعدد مثالیں۔ ایک بندہ ایک وقت میں 70 جگہ بھی، 100 جگہ بھی، جس طرح یہ ٹی وی کے اوپر ہمارا پروگرام چل رہا ہے تو ہر گھر میں دیکھا جا رہا ہے۔ آ رہا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہے، اللہ تعالیٰ جب جس پہ چاہے عطا کرے، تو یہ جس کی صورت مثالی نظر آئے ضروری نہیں کہ خود اسے خبر بھی ہو، یہ اللہ کا اپنا نظام۔ اچھا، سبحان اللہ، یہ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ بڑے ایسے حالات ہم نے بھی کہ لوگ حج سے واپس آئے تو شیخ سے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ طواف کیا تھا، اسے خبر بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ عام حالات ہیں، کوئی ایسی اس میں بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اور اللہ کرتے ہیں بندے کے بس، بندے کے پاس میں، اور اللہ جو چاہے کرے، اس میں کوئی شک نہیں۔ محبوب احمد ہیں کوٹ مومن سے، یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سالک یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر ہم اس کی عملی زندگی کو دیکھیں تو دنیا کا لالچ اس میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہو، تو اس سے کیا مطلب لیا جائے؟ مطلب یہ لیا جائے کہ وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، وہ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کیونکہ جس سے اس طرح کی ایک تو دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم معیار اپنے آپ کو بنا لیں، ٹھیک ہے، کہ یہ بندہ شریف ہے، یہ نہیں، صحیح، اس کا معیار ہمارا شعور ہے، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، کون اچھا ہے کون اچھا نہیں، اس کا معیار شریعت، ہم نہیں۔ بالکل ٹھیک، ہم ایک بندے سے ناراض بھی ہیں لیکن وہ شریعت کے مطابق ہے تو اچھا ہے۔ صحیح، صحیح، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدکار کو یہ دولت نصیب نہیں ہوتی، اور جس کو نصیب ہوتی ہے وہ بدکار نہیں رہتا۔ بالکل ٹھیک، پھر بالکل اپنے ٹھیک، دعوے میں جھوٹا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ کیونکہ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا وہ پھر کہاں لالچ دنیا کا اس کے۔ محمود عمران SSP لاہور، یہ کہتے ہیں میں نے کسی کتاب میں مراقبات میں روح کے پرواز کرنے کے بارے میں پڑھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان کی روح
زندگی میں کیسے پرواز کر سکتی ہے، جبکہ یہ چیز تو نبیوں کو بھی نصیب نہیں ہوئی؟ یہ آخری جملہ تو آپ کا اپنا ہے، اس کی تو کوئی سند نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ کہنا اس کی کوئی سند نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا خیال ذاتی ہے، جملہ ہے، ذاتی خیال ہے. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ بندے جب سوتے ہیں تو اللہ ان کی روحیں قبض فرما لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جس کو چاہتے ہیں ایک وقت کے لیے واپس کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں روک لیتے ہیں. صحیح، آپ کہتے ہیں رات تو ٹھیک ٹھاک سویا تھا، صبح نہیں اٹھا. بالکل ٹھیک. تو روح جسم سے مفارقت کر جاتی ہے نیند میں بھی، صحیح، لیکن جو مفارقت موت کی ہوتی ہے وہ جو دنیاوی حیات کا رشتہ روح کا بدن سے ہے وہ منقطع کر دیا جاتا ہے. صحیح، صحیح، بالکل ٹھیک. جو نیند میں ہوتی ہے وہ رشتہ بدن کے ساتھ حیات کا باقی رہتا ہے، لیکن روح نہ جانے کہاں کہاں ہوا تھا. آدمی خواب میں بھی کہاں کہاں خود کو دیکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان توفا کا ہی لفظ ہے کہ ان کو اپنے پاس لے لیتی ہے قدرت، جسے چاہے واپس کر دیتی ہے، اسی جس مہلت تک اللہ نے دی ہے، جسے روکنا چاہے روک لیتی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو روح بدن سے الگ ہو جاتی ہے، اس کا تعلق حیات کا بدن کے ساتھ سے رہتا ہے. یہ تو قرآن سے ثابت ہے. صحیح، صحیح. تو یہ جو مراقبات ہیں ان میں روح ہی منازل پر جاتی ہے، بدن تو زمین پہ ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. جو اس کا رشتہ مادی حیات کا ہے وہ صرف موت پہ منقطع ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ادروائز وہ جسم سے رہتا ہے. بالکل اور ٹھیک، شہداء کا موت پر بھی منقطع نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک. ان کے بدن سلامت رہتے ہیں. صحیح، اللہ فرماتا ہے ان کے بارے میں انہیں مردہ نہ کہو، ان کے بارے یہ سوچو بھی نہیں کہ یہ مردے ہیں، حالانکہ وہ مر تو چکے ہوتے ہیں، قتل ہو چکے ہوتے ہیں، جسموں کے پرخ چڑھ چکے ہوتے ہیں. جنازہ پڑھا جاتا ہے، دفن کر دیے جاتے ہیں، لیکن فرمایا نہیں یہ زندہ. سبحان اللہ. حق تو وہی ہے جو اللہ نے فرمایا. بے شک، بے اب شک. یہ صوفی ہو یا شہید ہو تو نبی کی جوتیوں کے خاک ہیں، نبی کی روح کو کیا کیا منازل حاصل ہے، وہ یہ جملہ آپ کا ہے، یہ اس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں. بالکل ٹھیک. مسز خان ہے ملتان سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی آج کل ویمن امپاورمنٹ کا بہت شور ہے، براہ کرم فرما دیجئے کہ وومن امپاورمنٹ کا اسلامی تصور کیا ہے؟ کاش ہم لوگ اسلام کو اپنا لیتے تو یہ سارے مسائل ہمیں اپنی عقل کے مطابق طے نہ کرنا پڑتا. جب دنیا میں اسلام کا ظہور ہوا تو روئے زمین پہ عورت کو انسان تصور نہیں کیا جاتا. ٹھیک بات. ہندو مرنے والے کے ساتھ جلا دیتے تھے، افریقہ میں گھر سے کوئی عورت کو نکال دیتا تو دوسرے لوگ شکار کر کے پکا کے کھاتے تھے. اچھا. مغرب میں یہی حال تھا، جس کا جی چاہ بیوی کو گولی مار دی، جس کا جی چاہ پکڑ کر زندہ آگ میں جلا دی. شمالی علاقہ جات میں ڈاکہ مار کر لوٹ لی جاتی تھیں بیٹیاں بیویاں، لوگ بنا لیتے تھے، ساری دنیا میں بیچتے تھے، عورتوں کا کاروبار ہوتا، والدین بیٹیوں کو بیچتے. اسلام نے حقوق بھی دیے، فرائض بھی. حقوق سے بات نہیں بنتی، حقوق و فرائض میں ایک توازن ہوتا ہے جس سے بات بنتی. صحیح. آپ حق کی بات کرتے رہیں تو آپ کا جو فرض ہے وہ کہاں جائے گا. ہماری سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم حقوق کے لیے جلوس نکالتے ہیں، کبھی ہم نے احساس کیا ہے کہ میرے فرائض کہاں گئے؟ اس کی تو کبھی بات ہی نہیں کرتے. اب جو ڈاکٹر حقوق کے لیے ہڑتال کر رہے ہیں، اس کے فرائض کتنے اور کتنے لوگ پیچھے مر گئے بے علاج. بالکل تو صحیح. وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتا، اپنا فرض پورا کرتا، جب چھٹی ہوتی تو سڑک پہ آ جاتا کہ میں نے اپنا فرض کیا، میرا حق بھی دو. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. وکیل فیسیں لے لیتے ہیں ہمارے بھائی، وہ جی ہڑتال کر دی. یار ہڑتال کرنی ہے تو کورٹ ٹائم کے بعد کرو. جی ہاں، لوگ پتہ نہیں کہاں جس سے کی آتے کہاں ہیں. کہاں سے دھکے کھا کیا فیس لی ہے اس کا کام کرو، نہیں تو کم از کم اسے فیس واپس کر دو اور وکیل کا. بالکل صحیح.
یہ ایک وکیل یا ڈاکٹر کی بات نہیں، ساری قوم کا یہی ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. تو بات صرف حقوق سے نہیں بنتی، بات میں توازن حقوق اور فرائض سے آتا ہے، جو سب سے احسن اسلام نے دیا ہے. صحیح. قرون اولیٰ میں بھی عورتوں نے تلوار بازی بھی سیکھی، گھوڑ سواری بھی سیکھی، جہاد میں بھی حصے لیے، تلوار بھی چلائی. فرسٹ ایڈ سارا خواتین، حضور کے عہد میں بھی، بدر احد میں بھی، احد میں خواتین نے ساری زخمیوں کو سنبھالا، پانی پلایا، یہ وہ بات کی سارے غزوات میں بھی. صحیح. تو حقوق بھی متعین ہے ہمارے پاس، فرائض بھی متعین. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پاس نہ ہوتے تو ہم یہ ہیلا سازی کرتے. ہمیں ان اسمبلیوں کی کیا ضرورت ہے جب قرآن نے متعین کر دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی شک اللہ نہیں نے اس میں. متعین کر دیے، اللہ کے نبی نے متعین کر. اب کون ہے ایسا جو اس سے بڑھ کر متعین کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جتنا آپ اسے پھیلائیں گے اتنا فساد پیدا ہوگا اور آپ بھگتیں گے. بے شک، بے شک، کوئی شک نہیں اس میں. عورت مرد دونوں کو جو اللہ نے ان کا حق دیا ہے وہ ملنا چاہیے، جو ان پر فرض کیا ہے وہ انہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک، سادہ. بالکل صحیح. حضرت جی بہت شاندار جواب اور بڑا تفصیلی جواب اس حوالے سے. مجھے اب ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آ کے کچھ اور سوال شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521. اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل بھی کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ ہمیں بھیجیے، SMS کیجیے، ای میل کیجیے. ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے، حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال صاحبزادہ عبدالقدیر اوان صاحب دارالعرفان چکوال سے. سورہ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے، اس میں ایک جگہ حضرت خضر علیہ السلام ایک لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پہ وضاحت یہ دیتے ہیں کہ پس اس کے ماں باپ ایمان والے تھے تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ بڑا ہو کر ان کو سرکشی اور کفر میں نہ ڈال دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار ان کو اس کی جگہ اور بچا عطا کر دے جو پاکیزگی یعنی دین میں اس سے بہتر ہو اور ماں باپ سے محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو. میرا نہایت ادب سے یہ سوال ہے کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام کو یہ اندیشہ ہوا تو وہ ذات جو سب سے بڑھ کر علیم ہے وہ بھی تو پہلے سے یہ بات جانتی ہوگی. اس نے جب وہ لڑکا عطا کیا تو اس کے علم میں بھی تو یہ بات ہوگی، پھر اسے پیدا ہی کیوں کیا گیا؟ بڑا عام سوال. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ جل شانہ کا علم حضوری ہے، اس میں ماضی مستقبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہوگا، ہر چیز ہمہ وقت اس کی بارگاہ میں حاضر ہے. صحیح. یعنی اس کا علم حضوری ہے. جو گزر چکا وہ ہمارے لیے گزر چکا، اس کی بارگاہ میں ویسا موجود. جو آئندہ ہوگا وہ ہمارے لیے مستقبل ہے، اس کی بارگاہ میں وہ بھی موجود. ٹھیک ہے. لیکن سنت اللہ یہ ہے کہ جو کردار ہوتا ہے اس پہ نتیجہ پیدا فرما دے. صحیح. اللہ نے شیطان کو جنوں میں پیدا فرمایا. اللہ بالکل جانتا تھا کہ یہ کافر ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے، کوشش کرے. پھر اسے آسمانوں تک کیوں پہنچایا؟ جب وہ نیکی کرتا رہا اللہ اس پر اجر مرتب فرماتے رہے، حالانکہ جانتے تھے کہ آخر اس نے کفر کرنا ہے، لیکن فی الحال کیا کر رہا ہے؟ نیکی کر رہا ہے، اس پر اجر مرتب ہونا. بالکل صحیح. یہ اللہ کریم کا قاعدہ ہے اور یہی بندوں میں بھی رائج ہے. آپ کسی کو آج سزا موت نہیں کر دیتے کہ تم 20 سال بعد قتل کرو. آپ کے پاس کتنا بھی یقینی علم ہو کہ یہ 10 دن بعد قتل کرے گا، آپ اسے پھانسی نہیں دیتے. بالکل بھی نہیں ہوتا.
جو کر رہا ہے اس پر اجر میں. بالکل یہ ٹھیک. سنت اللہ ہے. اس کے والدین سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی جس کی سزا وہ بچہ انہیں دے دیا. صحیح صحیح. ایک ولی اللہ تھے، ان کا بیٹا جواری اور بدکار اور اس طرح کا نکلا، بدماش، بڑا مشہور بدماش. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ بیٹا تو آپ کا ہے، کردار کیسا؟ وہ فرمانے لگے یار ایک دن بادشاہ نے دعوت کی تھی اور میں نہیں گیا تو اس نے ہمارا کھانا گھر بھیج دیا. میں نے یہ گناہ کیا کہ شاہی کھانا کھایا تھا، یہ اس کی سزا ہے. اللہ اکبر. کوئی عمل ان سے ایسا ہوا ہوگا جس کی سزا وہ بچہ انہیں مل گیا. بالکل صحیح. پھر انہوں نے توبہ کر لی ہوگی، اصلاح کر لی ہوگی، اللہ نے قبول فرما لی. اس نے کہا اچھا یہ ہم واپس لے لیتے ہیں تمہیں اور نیک دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. جاننا اور بات ہے اور اس پر عمل ایک اور بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ کریم جانتے تو سب کچھ ہیں، لیکن جو ہم کرتے ہیں نتیجہ اس پہ مرتب ہوتا ہے. جب تک ہم صحیح رہتے ہیں نتائج اچھے آتے ہیں، جب خراب ہوتے ہیں تو خراب آنا شروع ہو جائے. بالکل صحیح. تو اس کی جگہ انہیں اللہ نے بیٹی دی. اس کی شادی ایک نبی سے ہوئی اور اس نسل میں مسلسل بڑی دیر نبوت رہی. اچھا. آگے ان کی اولادیں. عربی میں کثرت کو 70 سے تعبیر کر دیتے ہیں تو مفسرین لکھتے ہیں کہ 70 نبی پھر اس کی اولاد میں ہوئے، یعنی صحیح. بہت سے بہت سے انبیاء پھر انبیاء. اس ٹھیک کی ہے. جیسے ہمارے اردو میں محاورہ ہے نا، ہم کہتے ہیں ہزاروں ہیں، جی جی جی. گن بالکل کر تو نہیں کہتے. بالکل صحیح. عربی کا محاورہ ہے کہ یہ 70 بار ہو چکا. صحیح صحیح. تو گویا بہت سے نبی پھر اس اولاد میں بھی ہوئے. بالکل ٹھیک. بالکل تو ٹھیک. یہ اللہ کریم کا جاننا اور بات ہے، نتائج مرتب کرنا اور بات. جانتے وہ تھے لیکن جب غلطی ہوئی تو بطور سزا وہ دے دیا. توبہ کی تو وہ واپس لے لیا. اب وہ کوئی، یہ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا اور خضر کا، ورنہ تو یہی تھا کہ بچہ کھیل رہا تھا ہارٹ اٹیک ہو گیا. جی ہاں. یہ بات تو بالکل. کسی کو علم نہیں تھی نا. بالکل صحیح بات. اور کوئی انہوں نے چھری سے ٹوکے سے تو مارا نہیں، بس ہارٹ اٹیک ہو گیا. بالکل کوئی ٹھیک. ریزن اور تو بنتی نہیں، کیونکہ بالکل وہ صحیح. تو تکوینی امور میں تھے. جو حکم ہوتا ہے یہ کر دو، اشارہ کیا وہ ہو گیا. ہو گیا. بالکل ٹھیک. تو بعد میں وہ سنبھل گئے ہوں گے. تو اللہ نے تو ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اگر ہم غلطیاں بھی کر چکے ہیں تو سنبھل جائیں. سنبھل جائیں. رحمت بالکل الہی بالکل ہماری ٹھیک. منتظر ہے. سبحان اللہ. بے شک. بے بتایا شک. اس لیے یہ گیا کہ تعلیم ہو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر غلطیاں بھی کر چکے ہو تو اس کا علاج بھی واپسی ہے. واپسی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. کہ نہیں؟ بالکل صحیح. کراچی سے یہ سوال ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا. یہ کہتے ہیں مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا، میں اس پہ سخت نادم ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک گلٹ ہے جو جینے نہیں دیتا. اگر آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کرو تو مجھے آخر کس طرح پتہ چلے گا کہ توبہ نے قبولیت کا درجہ پایا بھی ہے یا نہیں؟ توبہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وضاحت قرآن نے کر دی ہے کہ توبہ کرتے ہیں آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی گناہ سے رجوع کرتے ہیں تو اپنا عقیدہ بھی درست کر لیتے ہیں، کردار بھی درست. ٹھیک ہے. توبہ زبانی کہنا توبہ نہیں ہوتی. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو گناہ کر چکے ہیں وہ پھر نہیں کرتے، اسے دہراتے. سبحان اللہ. یہ تین باتیں ہیں. ایک تو جو گناہ ہوا پھر وہ نہ کریں. بالکل ٹھیک. پکا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ زندگی بھر یہ نہیں ہوگا. دوسرا عقیدہ درست کر لیں، اس کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی. تیسرے آئندہ اپنا کردار درست کر لیں. اگر آپ کا کردار درست ہو گیا تو توبہ قبول ہوگی، پتہ چل گیا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. علماء فرماتے ہیں کہ کسی جگہ بدن پر زخم ہو اور وہ پھر ٹھیک ہو جائے تو وہ جگہ نرم ہو جاتی ہے، پھر وہاں ہاتھ لگانے کو بھی چیزیں اٹھتی. فرمایا گناہ کی توبہ قبول ہو جائے تو پھر اس کا خیال بھی آئے تو بندہ ڈر جاتا ہے، اس کے قریب نہیں جاتا. یہ توبہ کے قبول ہونے کی دلیل. سبحان اللہ.
تو توبہ ہر حال قبول ہوتی ہے، لیکن توبہ کی شرائط یہ ہے کہ عقیدہ درست ہو، کردار درست ہو، اور پھر وہ گناہ بار بار نہ کرے، بس یہ ہو گیا ہو گیا۔ اگر اس میں گلٹ محسوس ہو رہا ہے، اگر آپ نادم ہیں اس پہ، تو آپ کے یا کہیں عقیدے میں خلل ہے یا کردار آپ نے ٹھیک نہیں کیا، صرف زبانی توبہ توبہ کیے جا رہے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا جی، ڈاکٹر آصفہ اکرم ہے لاہور سے، ان کا سوال ہے کہ ذکر دوام سے کیا مراد ہے اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ انسان کا ہر باڈی سیل جو ہے وہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ ہیومن باڈی میں 10 کھرب سیل ہیں، 10 کھرب کی اپنی اپنی ذمہ داری، اپنی پیدائش، اپنی موت، اپنی بیماریاں، اپنی صحت، یہ تو اب سائنٹیفک چیز ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ اب ہر سیل میں کتنے ایٹم ہیں یہ ابھی سائنس گن نہیں سکتی۔ نہیں گن سکے، صحیح بات ہے، وہ ہر ایٹم بھی اپنا کام کر رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ ذکر قلبی اگر نصیب ہو تو ہر ایٹم ذاکر ہو جاتا ہے، ہر سیل نہیں، اس کے اندر جو ایٹم ہر ایٹم ہے وہ ذاکر ذاکر ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کی نافرمانی نہ کرے، محنت پہ قائم رہے، عقیدہ عمل درست رکھے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ، اگر اسی پہ موت آ جائے تو مرنے کے بعد تو پھر عمل ختم ہو گیا، پھر تو جو ہے وہ چل رہا۔ چل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ تو ہے ذکر دوام۔ ٹھیک ہے، اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اب حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ، وہی اسی کو شیخ کہتے ہیں، بالکل صحیح، وہ بالکل تلاش صحیح۔ کریں۔ ان کا دوسرا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ جب انسانی ذہن ایک وقت میں 2 طرف متوجہ نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ مرد وہ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی؟ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا گیا کہ فرعون کو تبلیغ کے دوران میرے ذکر سے غافل نہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں 2 طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ ذکر جو ہے یہ ذہن کا محتاج نہیں ہے، بالکل صحیح، یہ بالکل نہیں صحیح، کہ آپ اس طرف سوچیں گے تو ذکر ہوگا، سوچیں گے نہیں ذکر بند ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یہ اس کا محتاج نہیں ہے، یہ ایک تعلق ہے جو اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اور ہر باڈی سیل ذاکر ہو جاتا ہے۔ انبیاء کے تو پیدائش سے ہی، بلکہ ازل سے جب سیل بنائے گئے تب سے ذاکر ہیں بھائی، ان کی تو مٹی الگ ہے، ان کے اجزاء ہی الگ ہیں۔ اللہ کریم نے ہر ایک جسم کی اجزاء الگ پیدا فرمایا، انبیاء کے تو اس وقت سے ذاکر ہیں بھائی، نبوت ایک بہت اعلیٰ چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا گیا کہ عقل سے بات فرعون سے کریں اور کیفیات سے میرے ساتھ۔ صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي، دونوں بھائی میرے ذکر میں کمی نہ آنے دیجیے۔ کیفیت کے اعتبار سے آپ میرے ساتھ رہیں، زبان سے بات کروں سے۔ یا صوفی جتنے جنہیں ذکر دوام حاصل ہے، یہ قلب ذاکر ہیں، کیا یہ دنیا کے کام نہیں کرتے؟ تو دنیا کے کام میں دماغ مصروف ہوتا ہے، یہاں آپ کا کیف، ایک کیفیت ہے جو ادھر انگیج ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ کیا ہم لباس نہیں پہنتے؟ بالکل پہنتے ہیں، کہ لباس تو ہوتا ہے، پھر کام بھی کرتے رہتے، کام بھی کرتے رہتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو اسے لباس سمجھ لیں نا۔ بے شک، بے شک، اور بڑا جامع جواب اس کا، بالکل صحیح۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، واپس آ کے کچھ اور سوال شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے، 033349555021، اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں، ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ ہمیں بھیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ حضرت جی سے رہنمائی لیں گے، ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم
جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. عدیل عباس ہیں سرگودا سے. ایک صاحب جو دنیاوی طور پر بہت اچھے، ایماندار، وعدہ پورا کرنے والے ہیں، ان کے ملنے والوں میں ایک ساتھی شاید اس پائے کے متقی تو نہیں لیکن وہ مراقبات میں آگے ہیں. پہلے والے صاحب کا خیال ہے کہ اس پائے کے مراقبات کے وہ زیادہ حقدار ہیں. آپ کے اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ یہ اللہ کریم کا نظام ہے جی، اور اللہ کریم تو دلوں کی گہرائی سے واقف ہیں. پہلے بات گزر چکی کہ اس پہ نتائج مرتب ہوتے ہیں، اور جس طرح اللہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے. بالکل صحیح. ہماری پسند و ناپسند میں ظاہر تک ہے، وہ دلوں کی گہرائی سے واقف ہے. ممکن ہے کہ ایک بندے کا عمل کم ہو لیکن خلوص زیادہ ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ ایک بندے کا عمل زیادہ ہو، اس میں خلوص میں کوئی کمی ہو. یہ ساری صورتیں ممکن ہیں. صحیح. انہیں میں اور آپ نہیں جانچ سکتے. بالکل ٹھیک. وہ جو مراقبات دینے والا، نصیب کرنے والا ہے، وہ جانتا. اور پھر ہم نے اب کم و بیش 60 برس ہونے کو ہیں مجھے اس تصور. عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی. بے شک. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے مراقبات بہت بلند تھے اور پھر انہیں مرتد ہوتے بھی دیکھا. صحیح. یہ فیصلے اس مالک کے. ہم تو جب ان کے مراقبات بلند تھے تب بھی انہیں نیک سمجھتے تھے. جب وہ مرتد ہوئے ہم تو سمجھتے تھے کہ وہی بندہ ہے، اسی طرح نیک ہے. لیکن اندر کیا تبدیلی آئی؟ اللہ نے کیوں نے اپنی بارگاہ سے دھکا دے دیا؟ پھر ان سے ذکر اذکار بھی چھوٹ گئے، وہ ساری باتیں گئیں. یعنی یہ وہ جانے اور اس کا کام ہے. میں اور آپ تو کوئی معیار نہیں ہے. بالکل صحیح. نہ ہماری عقل معیار ہے. ہماری عقل تو اتنی ہے کہ ہم اپنے جس سے میں ذرا سی تکلیف ہو تو ڈاکٹر کے پاس دو، ہمیں اپنا نہیں پتہ کہ اندر کیا خرابی ہے. بالکل صحیح. اور اسی حوالے سے آج جب میں آ رہا تھا تو مجھے ایک سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ حضرت جی سے جا کے پوچھوں گا کہ یہ میری اس باڈی کے اندر یہ جو میں کرتا رہتا ہوں کہ میں یہ میں کہاں ہوں؟ مطلب وہ تھاٹس میں ہوں یا میموریز جو ہماری ہوتی ہیں وہ میں ہوں؟ میں کہاں ہوں؟ اس میں غلط فہمی، ایک غلط فہمی ہے. ہماری عقل کا قصور ہے. یہی تو سارا جھگڑا ہے. یہ مٹی، آگ، ہوا، پانی، یہ جو عناصر اربع ہیں، ان میں ہر ایک میں ہے. صحیح. آگ کہتی ہے میں ہوں، دوسرا کوئی نہیں رہے گا، جلا دیتی. ہوا کو موقع ملتا ہے ہر شے اجاڑ دیتی ہے، میں ہوں تم نہیں ہو. مٹی کو موقع ملتا ہے تو پہاڑوں کے پہاڑ گر جاتے ہیں، غرق ہو جاتی ہے، بستیوں کی بستیاں ڈبو دیتی ہے کہ میں ہوں تم نہیں ہو. پانی کیا کیا تماشے کرتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ جو آنا ہے، یہ جب چار مل جاتے ہیں تو چاروں طرح کی میں جمع ہو جاتی. صحیح. اب ان میں جب روح انسانی آتی ہے تو اگر اس کی تربیت ہو اور اس میں حیات آئے اور اس میں شعور آئے اور وہ بالغ ہو جائے تو پھر وہ کہتی ہے نہیں، میں نہیں، وہ ہے. صحیح. بالکل صحیح. تو یہاں میرے پاس ایک دن ایک بندہ آ گیا. کیسے آیا ہو؟ جی اللہ کی تلاش ہے. میں کہا سارے گمشدہ دے دیتے، گھر گھر بھاگنے سے تو ملنے سے رہا. اخبار میں، ریڈیو پہ، اسٹار ٹی وی پہ دیتے تمہارا اللہ گم ہو گیا، کسی کو نظر آیا ہو تو بتا. کہتے آپ مذاق کرتے. میں نے کہا مذاق نہیں، میں سیریسلی کہہ رہا ہوں. ہر وقت سارا دن آپ کہتے ہو میں نے پانی پیا، میں نے کھانا کھایا، میں نے اس سے پیار کیا، میں نے اسے گالی دی، میں نے کاروبار کیا، میں نے خریدا. میں نے کہا یہ میں کاٹ لوں، پیچھے کیا رہ جائے. اللہ نے مجھے کھانا کھلایا، اللہ نے مجھے پانی دیا، اللہ نے مجھے صحت دی، اللہ نے توفیق دی، میں نے فلاں سے یہ نیکی کی. اللہ تو گم نہیں ہے، تم اپنی میں میں گم ہو. بالکل صحیح ہے. اس میں سے نکل آؤ تو تم اس سے ذرا باہر جھانکو تو اللہ ہی اللہ ہے. بے شک.
میں کوئی چیز نہیں یہ ہے. میں ایک حجاب ہے، ایک غلط فہمی ہے، ایک مغالطہ ہے، بالکل صحیح ہے. اور ایک ہی معالج ہے اس کائنات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. انہیں کی بارگاہ سے سیکھو، انہیں کا اتباع کرو تو تمہیں ہر کام میں اللہ نظر آئے گا. بالکل صحیح. ہاں جی؟ بالکل صحیح. بیمار ہو گئے، کس نے کر دیا؟ اللہ کی مدد. صحت ہو گئی، کس نے دی؟ اللہ کی مدد. بالکل ورنہ آپ کہیں گے وہ میں نے پیاز کھا لیا تھا، بیمار ہو بیمار گیا، ہو وہ ڈاکٹر نے ٹیکہ لگایا، میں ٹھیک ہو گیا، میں وہی رہی. میں وہی. بالکل صحیح بات. اور عجیب بات ہے، جب میں آ رہا تھا لاہور سے تو میں یہ سوچتا آ رہا تھا کہ یہ جو باڈی بنی ہے یہ تو اس میں 70% پانی ہے، باقی غذا ہے، تو میں کہاں ہوں اس میں؟ اور یہ جو تھاٹس آتی ہیں، جو میموری ہے، اس کو بھی اگر غور سے دیکھیں تو یہ بھی میں تو نہیں ہوں. یہ غلط فہمی اس میں میں کہاں ہوں؟ مجھے کہیں میں نہیں ملا. میں کچھ بھی نہیں. بالکل صحیح. اگلا سوال حضرت شامل کرتے ہیں مسز روبینہ راشد ہیں چکوال سے. حضرت جی، عشق الہی کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ عشق ایک ایسی عجیب حالت ہے کہ جنہیں ہوتا ہے وہی سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے اسباب بھی عجیب ہیں، ان کے نتائج بھی عجیب ہیں. تو جسے عشق نہ ہو وہ سمجھ ہی نہیں پاتا. نہ ہم عاشق نہ معشوق، ہم کیا ایسے بحث کریں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. ہے جی. تو وہ ہمارا ایک وہ پنجابی کا ماہیا ہے کہ وہ کہاں یہ پتہ لگ گیا یہ جی ڈھول بجا پیا. جی ہاں. اگر یہ لگی ہو، اگر تمہارا بھی کوئی محبوب ہوتا تم سے تجھے بچھڑ پتہ ہے. جاتا تو تمہیں پتہ چلتا کہ یہ کیا ہوتا. بالکل صحیح. اب اردو میں اس کا مفہوم بھی ہے. بالکل صحیح. تو یہ ایک کیفیت ہے. کیفیت جو ہے وہ فیل کی جا سکتی ہے، نہ لکھی جا سکتی ہے، نہ پڑھی جا سکتی ہے، نہ بیان کی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. تو ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب ہو. اچھا، اس میں حضرت جی ایک عام جملہ بولا جاتا ہے کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں ایک باریک سا پردہ ہے، جب وہ پردہ ہٹ جاتا ہے تو عشق حقیقی میں انسان پردہ کوئی نہیں ہے. اس کے مجازی یہ غلط فہمی ہے، اس کی حقیقی یہ کیفیت ہے. ٹھیک ہے. وہی جو بات بالکل پہلے صحیح. میں کی ہوئی. بالکل صحیح. یہ عشق مجازی ہم جسے کہتے ہیں یہ عشق نہیں ہے، یہ ہماری ضرورتیں ہیں، اغراض. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. اگر کسی بندے کو کسی خاتون سے عشق ہے تو خاتون اس کی زندگی کی ضرورت ہے. بھائی عشق کہاں سے آ گیا؟ کھانا ہماری ضرورت ہے. ہم دال روٹی بھی کھاتے ہیں، اچھا ملے تو بالکل کوئی ٹھیک. کارواں سرائے مل جائے تو اچھا بھی کھا لیتے ہیں. تو اب ہمیں اس سے عشق تو نہیں ہے، وہ ہماری ضرورت ہے. ضرورت ہے. مہمان سرائے ہماری یہ ضرورت. دنیا کی جتنی دوستی دشمنیاں ہیں ان کا تعلق ہماری ضروریات سے. بالکل ٹھیک. ہم دشمنی بھی اپنی ضرورت سے کرتے ہیں کہ یہ مر جائے گا تو تب میرا فلاں کام ہوگا، کہ نہیں؟ بالکل ایسے ہی. بالکل ایسے تعلق بھی اپنی اسی سے رکھتے ہیں. عشق جو ہے یہ ایک پاکیزہ کیفیت ہے جو صرف ذات باری کی عظمت سے ہوتی ہے، پھر اس کے طفیل اس کے بندوں سے ہوتی ہے. اللہ کے بعد انبیاء ذریعہ ہیں، اس کا خزانہ ہے ان کیفیات کا. اسی طرح صلحاء اساتذہ وہ درجہ بدرجہ اسی کے امین ہیں اور وہاں سے وہ کیفیت ملتی ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو یہ مجازی وجازی تو ہماری ایجاد بن گئے، ہم نے اپنے عقل سے لفظ ایجاد کر لیے، کوئی ان کی حیثیت نہیں. یہ ہماری ضرورتیں ہیں. محبت والدین کو اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے. جو بیٹا کما کر نہیں رہتا وہ بیٹا نہیں رہتا. کہاں گئی محبت؟ صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. لوگوں کے رویوں سے وہ محبتیں اور نفرتیں چینج ہوتی رہتی ہیں. بدلتی رہتی. بس سکے بیٹے سے بالکل صحیح بات. اگر وہ نالائق ہو تو محبت تو کوئی نہیں رہتی. لان تان ہم کرتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایسے تو مر جاتا تو اچھا. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. یہ ہماری ضرورتیں ہیں جنہیں ہم محبت کا غلاف چڑھا کے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. بالکل صحیح. ہم اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے ساتھ جھوٹ بولتے رہتے ہیں. اس ایک جذبہ ہے، ایک کیفیت ہے جسے تعلق باللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ سے تعلق، پھر اللہ کے انبیاء سے صلاح. بالکل صحیح. بالکل صحیح. حضرت جی پھر وہی ہوا کہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا.
सवालात अभी बहुत सारे बाकी रह गए, इंशाल्लाह अगले इंशाल्लाह जी, अगले में डिस्कस करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, अपना कोई सवाल हमें भेजना चाहें, तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, नोट फरमा लीजिए 0333495501। और इसी तरह से हमें आप मेल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी स्क्रीन पे मौजूद है questions@almurshid.tv। इस पे आप हमें मेल कीजिए। आपका कोई भी सवाल हो आप हमें भेजिए, हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हज़रत जी से रहनुमाई लेंगे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ला